وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله. میرے واجب احترام اسی آیت کی ضمن میں تمہید پچھلے جمعے مجلس ذکر میں عرض کر چکا ہوں. اسی حوالے سے جو تفصیلی گفتگو کی چند ایک باتیں اس حوالے سے رہ گئے تھے انشاءاللہ آج کی اس نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم دوستو، انسان سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ؟ انسان سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ مختصراً علماء نے لکھا ہے کہ پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور مجھے کسی نے نہیں دیکھا. میں نے گناہ کیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا. اگر ایک چھوٹا بچے بھی کسی کو یہ دیکھ کے گناہ کرتے ہوئے کہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس بچے کے خوف سے بھی شاید وہ گناہ چھوڑ دے. بچوں مجھے دیکھا یہ بدنام ہے. جب یہ پکا یقین ہو کہ جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے کسی نے نہیں دیکھا، بھول گئے اس بات کو کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب ہمیشہ تیری طاق میں ہوتا ہے. دیکھا ہے کبھی جنگل میں یہ نظارہ کہ جب کوئی شکاری اپنی شکار پہ نظریں جماتا ہے اس شکار کرنے کے لیے، کوئی بھی ہو، انسان ہو، چیتا ہو، شیر ہو، بھیڑیا ہو، جو جب کسی شکار پہ اس کی نظر جمتی ہے کتنی توجہ، کتنے انہماک، حتیٰ کہ اس کے قریب وہ پتے بھی نہیں ہلتے کہ کہیں پتوں کی آواز سے میرے یہ شکار بھاگ نہیں. اتنا طاق میں ہوتا ہے کہ مجال ہے کہ ذہن ادھر ادھر جائے، توجہ ادھر ادھر بٹے، صرف اس پہ نگاہ مرکوز. اور جتنے انہماک سے وہ اپنے شکار پہ نظر رکھتا ہے پھر اس قدر توجہ کے ساتھ وہ اپنے شکار کو پکڑ بھی لیتے ہیں. یہ بھول گئے اس بات کو کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ پاک نے گات لگایا ہے ہر انسان کے لیے. اندھیری رات میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دن کی روشنی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ابتدا میں مسلمان شرم حیا کے حوالے سے جب آیت نازل ہوئی اور حضور کی توجہ ہوئی، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام سنت شادی سے ہمکنار ہو جاتے تو اپنے کمرے میں بھی، تنہائی میں بھی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو چادر میں اوڑھ دیں. یعنی اس قدر حیا اور شرم مانع تھا کہ باوجود اس کے کہ تنہائی ہو گئی، کمرہ بند ہے، کسی کے آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے اس قدر حیا کرتے تھے کہ
پھر بھی اپنے آپ کو چادر میں اوڑھ کر رکھتے تھے. اللہ نے آیت نازل فرما دی میرے بندے کس حد تک مجھ سے اپنے آپ کو چھپاؤ, میں تو چادر کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں. تیرے کیا خیال ہے تو چادر میں اپنے آپ کو مجھ سے چھپا لے گا؟ میں تو چادر کے اندر سے بھی تجھے دیکھ رہا ہوں. اتنا حد سے نہ بڑھو, بس اتنا جتنا رب تم سے کہتا ہے. تو اللہ سے کس حد تک انسان چھپ کر کے گناہ کرے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح کتنے. ان ربک لبالمرصاد, وہ ہر وقت گاٹ لگا کرتے اندھیری رات, سیاہ پہاڑ, سیاہ چونٹی رینگ رہا ہو, اللہ اس کے قدموں کی آواز بھی سنتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا, بیوی کو لے کر جا رہے تھے, 10 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں تھے. ایک بیٹی سے جب نکاح ہوا اور اب واپس آ رہے تھے, عام مصر کا راستہ نہیں لیا, اس خیال سے کہ 10 سال تو اس واقعے کو گزر گئے جو میں نے وہ مکہ مارا تھا اس قبط کو, فرعونی کو, اس کی موت واقع ہو گیا تھا. اگرچہ 10 سال ہو گیا, لوگ بھول گئے ہوں گے, لیکن پھر بھی خطرہ تھا کہ فرعونی پھر بھی میری تلاش میں نہ ہو. اس ڈر سے جو عام راستہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا اس راستے کو چھوڑ دیا. جو عام نہیں تھا, اکا دکا کوئی بندہ اس پہ سفر کرتا تھا, جس کو جنگل کا راستہ کہتے تھے, اسی پر سفر اختیار. اس خیال سے کہ کہیں کوئی فرعونی مجھے عام راستے پہ نہ دیکھے اور فرعون کو اطلاع نہ کر دے کہ وہ موسیٰ تو وہ آیا ہے. اس خیال سے جب جنگل کے راستے پر چلے, وہ تو عام راستہ ہی نہیں تھا. اس طرح اس صحرا کے راستے ہوتے ہیں, ریت جہاں آئی دن راستے تبدیل ہو جاتے ہیں, جب طوفان آتا ہے پھر راستہ گم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے پرشور سے کجیر کی طرف, اس باغ کا پہاڑی سلسلے جو سامنے کے افغانستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے. اب یقین کیجیے ندی نالوں میں ہم راستے ہی بھول گئے. وہ جو ہمارے ساتھ ڈرائیور تھا اس کے بھی سمجھ میں کبھی کہتے ہیں مثلا ہاں لا رہا تو وہ دے نہیں وہ گورو تا لا رہا, یعنی ٹریفک کا دکا چلتا تھا, لیکن پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھی کہ اس راستے پر چلے کہ یہاں سے چلے. ہر دن وہ راستہ تبدیل ہوتا تھا. وہاں سے گاڑی چلی اس نے راستہ بنایا, یہاں سے چلی اس نے بنایا, وہاں سے چلی اس نے بنایا. جو اس راستے سے پکے ڈرائیور تھے وہ تو جان لیتے تھے کہ کس راستے سے کہاں پہنچنا ہے. جو نیا ڈرائیور ہوتا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کس راستے سے. تو جنگل میں عام انسان سفر نہیں کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی راستے کو لیا, میں بھی چل رہے. موسم سرما کا تھا, سردی کا موسم تھا. بیوی درد ذہ کی تکلیف میں تھی, ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی, اندھیرا بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے گھر والی کو بٹھایا اور ان سے کہا آپ یہیں بیٹھ جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَزْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. آپ یہیں بیٹھ جائے, دور میں نے آگ دیکھ لیا, میں جا کر وہاں سے کچھ آگ بھی لے آؤں گا. کوئی تو ہوں گے جو آگ سیکھ رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے جنہوں نے آگ لگایا ہو کچھ بندے بھی بیٹھے ہوں, میں ان سے راستے بھی پوچھ لوں گا. ساتھی کو منہا بھی خبر, میں ان سے راستے کبھی حال احوال کر لوں گا کہ مصر کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے. اور جذبۃ من النار, یا کچھ آگ کا ٹکڑا لے آؤں گا تاکہ ہم گرم ہو. بیوی وہیں بیٹھ گئی, اب آگ کی تلاش میں نکلے. وہاں پہنچ کر عجیب درخت ہے, ایک پتھر روشن ہے لیکن جل نہیں رہا ہے. دیکھ کر پھر کچھ جڑی بوٹی اٹھائے, خوش
جمع کر کے اس درخت کے قریب کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے درخت کے قریب جڑی بوٹیوں کو کرتا ہے وہ آگ اوپر کو ہو جاتا ہے. جب پیچھے ہٹتا ہے تو آگ پھر نیچے آ جاتا ہے. 2-3 دفعہ تو یہ حال ہوا, ڈر گئے وادی جنات میں تو نہیں پہنچے. یہ جنات کہیں میرے ساتھ تو کھیل نہیں کھیل رہے کہ جب میں قریب ہوتا ہوں آگ اوپر کر لیتے, جب دور ہو جاتا ہوں آگ نیچے کر لیتے. یہ جنات تو میرے ساتھ کھیل نہیں کھیل رہے. پریشان ہو گئے. پریشانی میں جب دیکھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہے, وہ بقول شخص کی میدان میں قریب تک اسی کا نظارہ ہوتا کہ دو اپنے پاؤں دو دوسرے سے لیتے اور بھاگ جاتے. دم کی بات آواز آئی درخت سے, یا موسیٰ فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ. اے موسیٰ مت ڈرو, بھاگو مت, لا تخف, مت ڈرو, بھاگو مت. تو وادی مقدسہ پہ اس ٹائم کھڑا ہے, وادی مقدسہ. اور جوتے اتارو, فخلعنا علیک, جوتے اتارو, انک بالواد المقدس. یہ مقدس سرزمین ہے, جوتوں کے ساتھ یہاں تمہیں نہیں آنا چاہیے. مسجد کی زمین مقدس ہے, جوتوں سمیت مت آؤ. بیت اللہ کی زمین مقدس ہے, جوتوں سمیت مت آؤ. بیت المقدس کی زمین حرمت والی ہے, جوتوں کے ساتھ مت آؤ. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے جس جانور کے کال کے جوتے پہن رکھے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. پتہ چلا, اللہ کو تو علم تھا, یہ مرے ہوئے گدے کے کال کے بنے ہوئے جوتے ہیں, اس کو دباغت بھی نہیں دی گئی. دباغت جانتے ہیں, یعنی جس جانور کی کال کو نمک ڈال دیا جائے, کچھ عرصہ رکھ کر پھر اس کو رنگ وغیرہ صاف کر کے پھر رنگ وغیرہ دی جائے. اگرچہ کسی مردار جانور ہی کا کال کیوں نہ ہو, اب صاف ہو گیا, جوتے بھی بن سکتے, جیکٹ بھی بن سکتے, سب کچھ حلال. جانور کا تو ہے ہی حلال, لیکن مردار جانور کو بھی دباغت کے بعد, دباغت کے معنی اس کی صفائی کے بعد, اس کی رنگائی کے بعد اب یہ قابل استعمال ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جوتے جس کال سے بنے تھے اس کو دباغت نہیں دی گئی تھی, صفائی نہیں کی گئی تھی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا, اے موسیٰ جوتے اتار. جب قریب آئے تو ایک ایک پتھر روشن تھا. اللہ نے وہاں سے آواز, یا موسیٰ انی انا اللہ. درخت کے ایک پتے سے آواز آ رہی, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اللہ, یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی اور معبود. کہتے یہ وہ نور کا وہ تھا, خبیر تھا, جس سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. جبرائیل السلام, میکائیل السلام, جتنے فرشتے ہیں وہ اسی نور سے بنے تھے, جس نور کا نظارہ موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت پر کیا. سبحان اللہ. پھر بات چیت ہونے کے بعد اللہ نے کہا, اذهب الی فرعون انہ طغی. اے موسیٰ یہی سے جائیے, تو میرا پیغمبر بن گیا. اللہ کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حال. آگ لینے کو گئی تھے کہ پیغمبری مل گئی. یہی سے جائیے فرعون کی طرف اور انہیں آگاہ کیجئے, وہ سرکش ہو چکا ہے, صحیح راستہ کھو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا, یا اللہ وہ بیوی, گھر والی, موسم ٹھنڈ, آگ کی ضرورت, بیوی بیمار, راستہ بھولے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے یہی سے نکلو, کیا ہوگا, کھانا پینے بھی تو ہے. اللہ جو علیم بذات الصدور ہے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے والے خیال کو بانپ لیا. فرمایا, اے موسیٰ ٹھہریے, جو لاٹھی میں نے بتاؤ معجزے کی تمہیں دے دیا, آپ سامنے والے, یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا, سامنے والے گول پتھر پر ماریے. جب مارا اندر سے ایک اور گول پتھر نکل آیا. فرمایا اس پر بھی ماریے, مارا اندر سے ایک اور گول پتھر تیسرا نکل آیا. فرمایا اس پہ بھی ماریے. جب مارا اندر کیڑا تھا, منہ میں سبز پتھر. اللہ نے فرمایا موسیٰ 3 پتھروں میں اپنی مخلوق کو نہیں بھولا,
تیری بیوی کو بھول جاؤں گا. خیلی پریشانی ہو رہا سمجھ ڈوڈی بزکا مخواہ رزق بزکا مخواہ کشنان بستر آج پوری خدائی میں لیر کئی اللہ کو ہم بھول گئے. کہاں سے ملے گا؟ کیوں؟ ابھی تک کس نے بچپنے میں کس نے کھلایا؟ اللہ. ماں کے آغوش میں کس نے کھلایا؟ اللہ نے کیسے ماں کی سینے پہ ہمارے لیے دودھ کا چشمہ جاری کیا تھا؟ کون دے رہا تھا؟ ابھی جوان ہو گیا، اپنے بازو پہ اس کی طاقت پہ ناز ہونے لگا. اب کمائی کی فکر ہو گئی تمہیں. جس ذات نے تمہیں اس وقت کھلایا وہ ذات اب بھی کھلائے گا. کیوں پریشان ہوتے؟ سب کو کھلا رہا. تو اس لیے فرمایا مت بھولو گناہ کرتے وقت اللہ کو. وہ گات لگا کر تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ 3 پتھروں کے اندر سے اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے. تو جو ظاہر میں ہے اللہ اس کو نہیں دیکھے. ان ربک لبالمرصاد. اور دوسرے یہ گناہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے گناہ کیا، میرے پاس کوئی نہیں تھا. میں نے گناہ کیا، مجھے پاس کوئی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں علم تعلم ان اللہ له ما في السماوات ما في الارض ما يكون من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو. جب تم تنہائی میں گفتگو کرتے ہو مت بھولو کہ تم 2 ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کر رہے ہو. تم 2 ہوتے ہو، تمہارا تیسرا خدا ہوتا ہے. تم 3 ہوتے ہو، چوتھا خدا ہوتا ہے. مت بھولو کسی جگہ بیٹھ کر کہ ہم 2 ہیں یا کوئی نہیں ہمیں سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. مت بھولو. ایک تو یہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، ایک تو یہ کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، ایک وہاں تھا ہی. اللہ فرماتی عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کوئی ہو یا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. خائن آنکھوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے سینے میں کیا اس کے سینے میں، اس کے دل میں کیا کچھ سازشیں تیار ہو رہے، منصوبے بن رہے، کوئی نہیں دیکھتا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ڈیٹ ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ. وہ جو کچھ کرے. بے حیا مرد، بے حیا عورتیں جب حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ ڈیٹ ہو جاتے، بے شرم، بے حیا. ان سے کوئی امید نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی خیر کی طرف. اس لیے فرمایا یہ 4 قسم کے مواقع ہوتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا حساب بھی قیامت کے دن اللہ 4 طرح لے گا. سب سے پہلے اللہ پاک اس کا عمل نامہ پیش کرے گا. عمل نامے کا انکار کرے گا تو اللہ کرام کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ایک بات کو وہ جانتا ہے. اللہ اس کو پیش کریں گے، ہاں فرشتوں کرام کاتبین بتاؤ اس نے یہ گناہ کیے کہ نہیں. کرام کاتبین گواہی دے. جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہے زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا. اور اگر اس کا بھی انکار کر دے تو اللہ سورہ یاسین میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اس کے اعضاء ہم سے بات کریں گے. ہاں ہاتھ تم بتاؤ تم سے گناہ کیا ہے، پاؤں تم بتاؤ گناہ کے لیے چلا ہے تم سے، آنکھیں تم بتاؤ، کانے تم بتاؤ سنا ہے، آنکھیں تم نے دیکھے ہیں. یہ پھر اعضاء ہمارے جو ہمارے نہیں، اللہ کی خفیہ پولیس ہے جو ہر وقت ہمارے پاس ہے. اس لیے میرے مطلب اگر ہم یہ سوچ لیں انشاءاللہ گناہوں سے بچے رہے. پھر بھی ہو جائے اللہ فرماتے ہو توبوا الی اللہ جمیعا، اے میرے بندو توبہ کرتے رہو تاکہ لعلکم تفلحون، تمہاری فلاح توبے میں. ایک فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ساتھ وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جنہوں نے نماز ادا کی خشوع و خضوع کے ساتھ، اور ان لوگوں نے فلاح پا لی جنہوں نے اپنی گناہوں سے توبہ کی.
اللہ عمل کی توفیق۔ اور اللہ مل کر میں درست میں ضرور شریک اللهم صل على